ویور السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق جادو اور جادوگروں سے ہے۔ دنیا میں بے شمار جادوگر آئے جنہوں نے اپنے کرتب سے لوگوں کو گمراہ کیا اور متاثر بھی کیا۔ ان بڑے بڑے جادوگروں میں ایک نام سامری جادوگر کا بھی ہے۔ سامری جادوگر کی تاریخ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جادوگر تھا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توراہ دی گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ داری رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول۔ سامری جادوگر جو کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پہ نہایت ہی گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے سچے رسول ثابت ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کے لیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کو سامری جادوگر نے بہت بڑا موقع سمجھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونا اور چاندی اکٹھا کیا، اور اس سونے چاندی کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود یعنی سجدہ کرنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدس کا ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ بے حد غضب و جلال طاری میں آ گئے۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر رکھا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معاذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معاذرت کو سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں معاذرت مانگی، اور اس کے بعد آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں
علماء کرام سے تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا سامری جادوگر کی طرح کے لوگ ہوں جو فتنہ پیدا کرتے ہوں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں۔ اس لیے ہر دور میں ہر موقع پہ اللہ والوں کے ساتھ اور علماء کرام سے تعلق رکھنا چاہیے۔